جو اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ بہت آسانی سے کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ فیئرفل ہوتے ہیں کسی ریلیشن شپ کو بنانے میں. تو ان سب کے پیچھے جو بھی کسی کا اٹیچمنٹ اسٹائل رہے گا یا کیا جو پیٹرنز رہیں گے، یہ ڈٹرمن کرتا ہے کسی بھی انسان کا کہ بچپن جو ہے اس کا اپنے پیرنٹ کے ساتھ وہ کیسا رہا ہے. آج کل کے زمانے میں دیکھیں تو یو ول سی کہ الاٹ آف پیپل سے کہ ہم نے تو نہیں ریلیشن شپ میں آنا، یا ہم نے جو ہے ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں یہ ڈیٹنگ وغیرہ کر سکتے. بٹ واٹ دیر ایکچولی سیئنگ از کہ وی کی ناٹ کمٹ. ٹھیک ہے، اینڈ دے آر رننگ اوے فرام دیٹ ٹروتھ کہ ہم کمٹ نہیں کر سکتے. اور ایک نئی ٹرم جو ہے سننے کو آ رہی ہے، سچویشن شپ یا یہ کیا کیجول ہوتا ہے؟ ریلیشن شپ. اب سچویشن شپ یہ ہے کہ ول ڈو ایوری تھنگ وی ہیو ٹو. ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ کلوز ڈورز میں ہم یہ کہیں گے کہ اوکے یو ویری امپورٹنٹ ٹو می اور سارا کچھ ہے، بٹ وی ناٹ گونا پٹ اے لیبل آن اٹ. سائنس تو کہتی ہے جس طرح جو میٹاکوگنیشن ہے، اس کے علاوہ بھی جو 3 برین کنسیپٹ انہوں نے کہا، ایک تو ہمارا جو ہیومن برین ہے اس کا سارا رول ہے ان دا ایکسپیرینسز، ان دا فیلنگس. سیکنڈ پارٹ جو دل کا ہے، وٹ یو آر فیلنگ ایکچولی، وہ والا پارٹ، وہ والا برین، وہ والا ایموشنل برین یور. ایموشنل برین کہہ لیں، اور دا چمپ برین. اور دا چمپ برین کہ جو آپ کو بتاتا ہے کہ واٹ یو آر ایکچولی فیلنگ، آپ کو اگر اس ریلیشن شپ سے کیا فیلنگس کیا آ رہی ہیں. تھرڈ جو آپ کی گٹس ہیں، وہاں کا بھی ایک رول ہے، انٹیوشنس. انٹویشنس، کہ آپ کو کیا انٹویشنز آ رہی ہیں، وٹ از دا گٹ فیلنگ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر احمد قادری آج اگین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا دن منڈے، اینڈ منڈے کو جیسے ہماری کچھ ہفتوں سے ٹریڈیشن رہ رہی ہے کہ ہم کچھ سائیکائٹرک ڈس آرڈرس کو ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں ہم نے بائیپولر ڈس آرڈر کو ڈسکس کیا، اسکیزوفرینیا، ڈپریشن، او سی ڈی اینڈ پرسنالٹی ڈس آرڈرس کو بھی ڈسکس کیا. تو آج جو بات اور سائیکائٹری کی فیلڈ ہم نے چوز کی ہے، جو ٹاپک چوز کیا ہے، اٹ از ویری انٹرسٹنگ ویسے، کہ اٹ از ویری ریلیٹڈ ٹو دا ماڈرن ریلیشن شپس، کہ کیا ریلیشن شپس ہوتے ہیں، کیا اٹیچمنٹ سٹائلس ہوتے ہیں جو لوگوں کے ریلیشن شپس کو گورن کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے کیسے رہیں گے. کیا کوئی جلدی ختم جو کر دیتے ہیں ریلیشن شپس، جو جلدی بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں، جو زیادہ اینکشیس ہو جاتے ہیں، جو زیادہ اوائڈنٹ ہو جاتے ہیں، کچھ زیادہ فیئرفل ہو جاتے ہیں. تو ان سارے اٹیچمنٹ سٹائلز کو ہم آج ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے، اور ان کی سگنیفیکنس جو ہے ہمارے لائف کے اندر، اسپیشلی ان آر کلچر، پاکستانی کلچر، اس کے اندر کیا سگنیفیکنس ہے. یہ ساری باتیں آج کے دن ہم ڈسکس کریں گے. تو انٹروڈیوس کرواتا جاؤں اپنے پینل کے ساتھ، جیسے منڈے کا دن، اور ہمارے ساتھ شامل ہیں مس مریم سعید. ویلکم ٹو دا شو مس. تھینک یو. اینڈ جسپال صاحب، ویلکم ٹو دا شو تھینک سر. یو. تو وداؤٹ فردر ایڈیو ہم ٹاپک پہ چلتے ہیں، کہ جس طرح میں نے ڈسکس کیا کہ آج کا ٹاپک جو بیسکلی ہے اٹیچمنٹ سٹائلز پہ ہے، اور کہ کس طرح جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ریلیشن شپس کے اندر جلدی چلے جاتے ہیں، کہ دے ٹیک ایون سیکنڈس ٹو میک فرینڈ شپس، اور زیادہ ریلیشن شپس بنا لیتے ہیں. اور کچھ لوگ اسی طرح سے، اسی تیزی کے ساتھ وہ ریلیشن شپس کو ختم بھی کر دیتے ہیں. تو اس کے پیچھے کچھ سائنس ہو سکتی ہے، کچھ پیٹرنس ہو سکتے ہیں. تو جسپال صاحب اگر آپ سے ہی آغاز کریں تو آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ جی، سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ جو ریلیشن شپس ہیں ان کے اندر جو اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ بہت آسانی سے کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ فیئرفل ہوتے ہیں کسی ریلیشن شپ کو بنانے میں. تو ان سب کے پیچھے جو بھی کسی کا اٹیچمنٹ سٹائل رہے گا یا کیا جو پیٹرنز رہیں گے، یہ ڈٹرمن کرتا ہے کسی بھی انسان کا کہ بچپن جو ہے اس کا اپنے پیرنٹ کے ساتھ وہ کیسا رہا ہے. جیسے اگر ہم پیٹرنز آف ایموشنل بانڈنگ یا جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کسی ریلیشن شپ کے اندر، اس کی بات کریں تو ان سبھی کا جو تعین کرتی ہے وہ یہ چیز تعین کرتی ہے کہ کسی انسان کے بچپن میں ان کے پیرنٹس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کس نوعیت کے رہے ہیں. یعنی کہ پیرنٹس کی طرف سے جو تعلقات ہیں، جس طرح کا پیرنٹنگ کے دوران پیرنٹس کا
स्टाइल रहता है वो बहुत हद तक डिटरमिन करता है कि जब आप अडल्टहुड में जाएंगे तो आप जब किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप किस तरह बिहेव करेंगे या आपके क्या उसके अंदर पैटर्न्स रहेंगे, क्योंकि जेंडर रोल्स जैसे हम सीखते हैं इसी तरह हम जो है जो सोसाइटी की हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं मेल की एक फ़ीमेल को लेके फीमेल्स की मेल्स को यस लेके, तो ये जो सारी हमारी इमोशनल हैंडलिंग होती है या हम किस तरह से हैंडल करते हैं इंटीमेसी को, जो एक ट्रस्ट का लेवल है वो कैसे डेवलप होता है, या जो एक रिलेशनशिप के अंदर वो कंप्रोमाइज़ जब होता है तो उसके पीछे क्या रीज़न्स रहती हैं, तो इन सारी चीज़ों की अगर रूट कोज़ की बात करें तो वो हमारी पेरेंटिंग के साथ इनका बहुत ज़्यादा लिंक है। और हम इस पे भी आगे चल के बात करेंगे कि पेरेंटिंग के जो स्टाइल्स हैं वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं हमारी अडल्टहुड लाइफ को, और जब हम रिलेशनशिप बनाने की तरफ आते हैं तो उसको, जैसे डिफरेंट स्टाइल्स हैं अटैचमेंट के, कि अगर कोई मेल या कोई फ़ीमेल जो है वो किसी रिलेशनशिप के अंदर है और बहुत ज़्यादा सिक्योर है वो, और यानी कि उसकी इमोशनल रेगुलरिटी बहुत अच्छी है, तो इस हम स्टाइल को कहते हैं सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। इसी तरह अगर कोई बहुत ज़्यादा एंशियस परेशान रहता है जिस बात बात पे कि मुझसे बात नहीं की फ़लाँ ने या मेरे पार्टनर ने, और छोटी छोटी सी बातों पे वो बहुत ज़्यादा वरीड होता है, तो इसे हम एंशियस अटैचमेंट स्टाइल कहते हैं। इसी तरह कुछ आगे जो अटैचमेंट स्टाइल है उसे कहा जाता है जिसमें अवॉइड करने की तरफ हम आते हैं, कि कोई इंसान जो है रिलेशनशिप को बिल्ड नहीं कर पाता वो अवॉइड करने की तरफ आता है, क्योंकि वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि वो रिलेशनशिप बना सकता है या उसको मेंटेन कर सकता है। इसके आगे अगर हम जाएं तो फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल आता है, जिसके अंदर आपके अंदर चाहत तो होती है कि आपका किसी से रिलेशनशिप बने, लेकिन आप उसके अलावा फियरफुल भी होते हैं, फियर का फैक्टर भी वहाँ पे रहता है कि आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप अवॉइडेंस की तरफ भी जाते हैं। तो ये मिले जुले जो जज्बात हैं जो थॉट्स हैं इस अटैचमेंट स्टाइल के अंदर पाए जा रहे होते हैं। सही। जो अटैचमेंट थ्योरी भी थी बाय मैरी आइंसवर्थ एंड जॉन बॉल्बी, इन्होंने दी थी कि जो केयर गिवर्स के साथ अर्ली रिलेशनशिप होता है तो उससे काफ़ी हद तक जो रिलेशनशिप जो अटैचमेंट स्टाइल्स हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है कि किस तरह अर्ली स्टेजेस के अंदर इनिशियल जो 6 इयर्स होते हैं, फॉर्मेटिव इयर्स जिन्हें कहा जाता है, उनके अंदर भी जो लर्निंग जो पैराडाइम्स एक बच्चा सीख रहा होता है वो भी आगे बता रहे होते हैं कि उसकी लाइफ के अंदर, उसकी टीनेज के अंदर, उसकी एडल्ट लाइफ के अंदर क्या वो अटैचमेंट स्टाइल्स के साथ होगा, अगर उसको कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट और विदाउट कोई टर्बुलेंस का रिलेशनशिप मिल रहा होगा, जिसके अंदर लविंग भी मिल रही होगी पेरेंट्स की साइड से, सिबलिंग्स की साइड से, जो भी उसके अराउंड है, तो मच जो मेच्योर उसके रिलेशनशिप स्टाइल्स होंगे, जिसके अंदर वार्मथ होगी, जिसके अंदर वो एक अच्छे तरीके से रिलेशनशिप्स बना रहा होगा। लेकिन अगर इसी तरह कोई ख़राबी आ रही है, कोई टर्बुलेंस आ रही है, कोई इनकन्सिस्टेंसी आ रही है कि कभी लव बॉम्बिंग हो रही है, कभी विदाउट एनी रीज़न कोई डांट पड़ रही है, कोई मार पड़ रही है, तो ये एक इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर अगर उनको मिल रहा है इन चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, तो आगे इससे कुछ ख़राबियाँ आ सकती हैं, अटैचमेंट स्टाइल्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे कि जो मेजर 4 अटैचमेंट स्टाइल्स हैं इनके मुतल्लिक थोड़ा थोड़ा कि व्हाट आर द कोर बिलीव्स इन इट, और अगर उनको हम किसी एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लें ताकि ऑडियंस के लिए भी आसानी हो इसको समझने में। तो Right. मिस मरियम। सो जैसे जसपाल साहब ने आपको 4 बताए, सिक्योर, एंशियस, अवॉइडेंट और फियरफुल अवॉइडेंट जो है। तो सिक्योर के अंदर तो इट्स लाइक द आइडियल पार्टनर कि जो आपकी बात सुनता है, जो आपके साथ कनेक्ट करता है, जो कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो रिस्पेक्टफुली जो है उसको रिजॉल्व भी करता है। सो यू नो लाइक एन आइडियल पार्टनर जो सबको चाहिए होता है कि हम इमोशनली कनेक्ट करें इसके साथ। अब ये जो पार्टनर होगा वो इंडिपेंडेंट भी होगा और वो जहाँ पे उसको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, अटैच होना है, वो वहाँ पर भी अटैच होगा। बिल्कुल। तो जिसको हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लेकर ये लोग चल रहे होते इसमें हैं। मुझे वो याद आ रहा है एग्जांपल कि अगर कोई रिलेशनशिप है जिसके अंदर एक पार्टनर सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के साथ है और उसको Yeah. बताया जाता है कि ये वाला प्लान जो हमने बनाया था ये कैंसिल हो गया हुआ है, अब हो नहीं सकता, Yeah. तो ही विल नॉट रिएक्ट टू Exactly. They इट, won't ही be विल reactive. रिस्पॉन्ड हाँ. कि अच्छा चलें, कोई ना कोई मसला हुआ होगा तो लेट्स रीस्केजुअल इट।
Yeah, کہ وہ یہ نہیں ہوگا کہ غصے میں آ جائیں گے کہ ایسے کہ کر دیا آپ ہمیشہ کرتے ہیں yeah, تو یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے. دے ول رسپونڈ ان اے سیکیور مینر. دے exactly. وانٹ فیل کہ مجھے ابینڈن کیا گیا ہے. دے وانٹ بیکم اینکشیس. دے ول جسٹ گو ٹورڈ سالونگ دا ایشو. ایگزیکٹلی. اور یہ جو سیکیور ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس میں جو آپ کا پارٹنر ہوگا دے ول بی لائک یور بیسٹ فرینڈ کہ یو ڈونٹ نیڈ اینی بڈی ایلس کہ آپ جاؤ اور اگر کوئی پرابلم ہو رہا ہے آپ انہیں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو. اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ اسینشیل چیز ہے دیٹ از رسپیکٹ. اور وہ دونوں سائڈ سے آ رہی ہوتی ہے. اگر کوئی ایک پارٹنر سیکیور ہے اور دوسرا نہیں ہے سیکیور اس لیول پہ تو دیٹ ریلیشن شپ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. سیکیور زیادہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اگلے کو بھی اس کی طرف لے آئیں. اینڈ دیر آلویز اوپن ٹو کمیونیکیشن, دیر آلویز دیئر ٹو ہیلپ. ٹھیک ہے. اور وہ ایک بڑی ویل بیلنسڈ طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور کبھی اس طرح سے کانفلکٹ آتا نہیں ہے, لیکن اگر آ جائے تو پھر جو ہے وہ کانفلکٹ ریزالو بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم اینشیس جو ہے اس کو دیکھیں یعنی کہ دیر آلویز پری آکیوپائڈ ود دا تھاٹ آف دیئر پارٹنر کہ اچھا ابھی کیا کر رہا ہوگا, میں ذرا خبر لیتی ہوں اس کی. اوور جو ٹیکسٹ کرتے ہیں کئی لوگ بہت زیادہ ٹیکسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین دے وانٹ جسٹیفیکیشنز. وہ اپنے بیہیویئر کے اوپر بھی بہت زیادہ جسٹیفائی کر رہے ہوں گے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا, میں نے اگر یہ بولا تو اس کا یہ مطلب تھا کیونکہ آپ نے ایسے کیا. اور دے ول آلویز سیک ری ایشورنسز کہ مجھے جو ہے ری ایشورنس ملے. اور پیچھے ایک چیز چل رہی ہوتی دیٹ از فیئر. دا کور بلیف از کہ فیئر آف ابینڈنمنٹ کہ ریجیکشن. مجھے چھوڑ نہ دے کہیں, میں مجھے چھوڑ دیا تو میرا کیا بنے گا. اور دس فیئر آف بینگ الون کہ ہاؤ ول آئی ڈیل ود تھنگز. اور ہر وقت بس پری آکیوپیشن ہونا, کچھ خراب نہ ہو جائے, کچھ خراب نہ ہو جائے. کئی لوگ جو ہیں اب ماڈرن ورلڈ میں اگر ہم ایگزامپل دیکھیں سو آئی ہیو کم اکراس پیپل جو کہ اپنے پارٹنر کی بار بار انسٹاگرام کو اسکرول کر رہے ہوں گے یا دے کیپ اے چیک اچھا یہ کس ٹائم پہ آن لائن آیا, اس کا لاسٹ سین کب کا تھا, اس کے ڈبل ٹک ہو گئے ہیں کہ نہیں ہوئے, بلو ٹک ہوا ہے یا نہیں ہوا. چیکنگ ایچ ادرز فون یا فالوئنگ لسٹ دیکھنا کہ کس کس کو فالو کر رہا ہے. اور سوتے جاگتے ہر وقت بس انہی کی بات ہو رہی ہے, انہی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. سو دس از سم تھنگ جس کے ساتھ بہت زیادہ فیئر اور انزائٹی اٹیچڈ ہے. اینڈ ان دا لانگر رن ہوتا یہی ہے کہ اگر ایک پارٹنر بہت زیادہ اینشیس اٹیچمنٹ اسٹائل کے ساتھ ہے تو ان کو فیئر ہوگا کہ مجھے ابینڈن کر دیں گے, مجھے چھوڑ دیں گے. اور اینڈ پہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ واقعی بریک اپ ہو جاتا ہے. اور اس کا آئیڈیل جو ایک کپل بنتا ہے یا جو اٹیچمنٹ اسٹائل ہوتا ہے کہ ایک اوائڈنٹ ہے اور دوسرا اینشیس ہے. آئیڈیل اور the most worst. But this is what you see in modern days dating. It is the most common. It is the most commonly seen. اور اگر آپ میل ایڈجسٹمنٹ کے طور پہ دیکھیں تو اٹ از آئیڈیل کہ ایک جو ہے وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ آگے آگے کہ بھائی میں نہیں یہ ڈیل کر سکتا, I can't deal with this. So let's discuss the next one which is avoidant. Avoidant کے اندر they just don't want to talk about difficult things. They don't want to talk about their emotions and they have their own set of values کہ بھائی مجھے انڈیپینڈنس پسند ہے, I want me time اور میرا موڈ ہوگا تو میں اپنے حساب سے چلوں گا, میری اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اور مجھے پریشر نہیں اچھا لگتا. اور زیادہ تر مین سے دس اینشیس اسٹائل میں خواتین ذرا زیادہ اس کے اندر ہوتی ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے, کلچر کا کافی لینا دینا ہوتا ہے. لیکن اوائڈنٹ کے اندر مین جنرلی دیر ٹاٹ کہ جسٹ اوائڈ اٹ. ٹھیک ہے. اور اگر موڈ اچھا ہوگا, اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے, کوئی اپنا فائدہ ہوگا تو دل بھی دیر. اگر نہیں ان کو کوئی فائدہ لگ رہا, ان کو نہیں لگ رہا کہ اس میں میری کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن فلفل ہوگی تو وہ پھر آپ کے اس حساب سے نہیں چلیں گے. سو دیر لائک دس بی سیڈ کہ اوائڈنٹس آر ماسٹرز آف گیس لائٹنگ. اور دیر لائک نارسسسٹک پیپل. ہاں تو ایسے ہی ہے. اور نارسسزم کے اندر ہاٹ اینڈ کولڈ بیہیویئر ہوتا ہے کہ اچھا ابھی میرا موڈ بڑا اچھا تھا, میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں, کچھ مجھے مل رہا تھا, سو آئی ول سٹ ود دس پرسن. اور اگلے کو پوری تسلی ہو جاتی ہے کہ اچھا اب یہ ایسے نہیں کرے گا, اب میں کل اس سے بات کروں گا یا کروں گی تو یہ بڑا میرے ساتھ, اب تو ہماری دوستی ہوگی. دا نیکسٹ ڈے دے آر گون. They're not there and it is as if you're talking to a completely different person. And if you confront them, which they hate, they don't like confrontation, اس میں پھر وہ آپ کو گیس لائٹ کریں گے کہ
I don't want to be friends with you, yeah, I don't want, you're the one who's running after me. बिल्कुल But in reality, Dr. Ahmed, they're running from themselves. क्योंकि जो दूसरा पार्टनर होगा वो बात करना चाह रहा होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाह रहा होगा. These people, they just don't want, they think कि बस हमारे हिसाब से है तो ठीक है और कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. तुम्हें लग रहा है मसला है, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम है. यानी अपनी इमोशनल नीड्स जो है उनको जो है Exactly. मिनिमाइज करते नज़र आते हैं आपको, और पीछे कोर बिलीव यही होता है कि अगर मैं अपनी नीड्स का इजहार करूंगा तो मैं वीक परसीव किया जाऊंगा. हाँ तो एग्जैक्टली और fearful अवॉइडेंट भी कुछ इसी टाइप का ही है कि उसके साथ सिर्फ ये है कि देयर इज़ अ ट्रॉमा अटैच. कि फॉर एग्जांपल बड़ी टिपिकल सी बात करने लगी हूँ, जैसे कुछ लड़के होते हैं टीन एज में, उनको जी प्यार हो गया किसी लड़की से और वो लड़की छोड़ के चली गई, उसके बाद तो भाई दे के नॉट अटैच विद एनीबडी, ठीक है, और वो अवॉइड करते रहेंगे. और उसके पीछे थ्योरी होती है कि जो भी अगली लड़की आएगी, अगर उसने भी हमें छोड़ दिया, ठीक है, हमें भी रिजेक्ट कर दिया, तो इससे बेहतर है कि हम खुद ही अवॉइड करें. यानी कि what if वाली व्हाट इफ्स thinking. बहुत होते हैं इनके, जो सेट है स्कीमाज हैं, जो इनका माइंड सेट है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर इवन इफ दे आर liking this person, they want to be in a relationship with that person, और वो कह भी देते हैं कि I love you या I like you, but they will just feel like oh मैंने ये क्या कह दिया है, ठीक है. what if this person leaves me, so वो जो उनका fear है, जो what ifs हैं, वो कहेंगे before this person leaves me, let me just leave this person, मैं ही पीछे हट जाता हूँ, so let's just save everybody the pain, या let me save myself from the pain जो कि उधर से आनी है, तो let me just take the initiative and let me do it. and you will see काफ़ी ज़्यादा इस तरह से होता है कि पार्टनर दूसरा confused रह जाता है कि भाई इसको क्या हुआ है, अभी तो तुमने मेरे साथ इजहार किया था मोहब्बत का, अभी तो तुमने मुझे कहा था कि हमारे बड़े हम ये करेंगे वो करेंगे, प्लानिंग की थी, तो अब तुम्हें क्या हुआ. एंड देन दिल गैस लाइट यू एज वेल, और वो मुद्दा फिर आप पे आ जाएगा, आपको गिल्ट ट्रिप पे भेजेंगे, आपको ये फील कराएंगे कि यू आर नॉट वर्थ इट, ठीक है, और मैं तो बस वैसे ही टाइम पास कर रहा था और मैंने तो तुम्हें डे 1 से बताया था कि ये नहीं होना, ठीक है. सो व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग इज़ they are saving or they're assuming that they're saving themselves from the trouble of being rejected or abandoned, and of then being hurt. And they're actually just avoiding their own self. and अगला जो है उसको लग रहा होता है कि उसके साथ पता नहीं क्या हो गया, असल में तो वो अपने साथ ज्यादती कर रहे होते हैं. तो ये हो गए कुछ मेजर गुफ्तगू रिगार्डिंग द अटैचमेंट स्टाइल्स. इनकी बेसिस पे भी जाएंगे, इनके पीछे क्या चाइल्डहुड डायनामिक्स, क्या चाइल्डहुड रूट्स और क्या कल्चरल डायनामिक्स इन्वॉल्व्ड हैं. लेकिन अभी थोड़ा सा एक छोटा सा वक्फा भी लेते हैं ताकि ऑडियंस को भी थोड़ा मौका मिले अपने रिलेशनशिप्स पे इंसाइट डालने का. एंड आप हमारे साथ भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, अपना इनपुट शेयर कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन है वो आप हमसे पूछ सकते हैं इन आवर लाइव यूट्यूब एंड फेसबुक चैट. एंड व्हाट्सएप नंबर भी 24/7 अवेलेबल है. कोई भी मैसेज, वीडियो कॉल, वीडियो मैसेज, वॉइस नोट भेजना है तो आप भेज सकते हैं ताकि हम उसको भी अपने शो का पार्ट बनाएं. तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. वेलकम बैक एंड आप देख रहे हैं हमारा शो यू आस्क्ड फॉर इट. एंड आज का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ रिगार्डिंग द अटैचमेंट स्टाइल्स. ब्रेक पे जाने से पहले जो हमने डिस्कस किया कि किस तरह अटैचमेंट 4 मेजर अटैचमेंट स्टाइल्स हैं, सिक्योर, एंग्शियस अवॉइडेंट एंड फियरफुल अवॉइडेंट. तो इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानते हैं, इनकी बेसिक्स भी जानते हैं कि किस तरह चाइल्डहुड रूट्स और कल्चरल डायनामिक्स इनको गवर्न कर रही होती हैं, इनके साथ मिल रही होती हैं. तो जसपाल साहब अगर आपसे ही आगाज़ करें तो सोसाइटी के अंदर कैसे वो कोई पैराडाइम्स हैं, स्कीमास हैं जिनकी वजह से इस तरह के जो अटैचमेंट स्टाइल्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं. बिल्कुल जी. जैसे हम अगर पाकिस्तानी सोसाइटी की ही बात करें तो जो इमोशनल एक्सप्रेशन है उसका ना होना, यानी कि आमतौर पे अगर आप देखें जेंडर रोल वाइज भी, तो जो मेल्स हैं यूजुअली उनको कहा जाता है कि आपने रोना नहीं है, अपने जज्बात का खुल के मर्द बनो. हाँ खुल का इजहार नहीं करना. तो ये जो है हमें जो हमारा सेल्फ इमेज एज अ मेल डिज़ाइन किया जाता है बाय सोसाइटी, हमारे घर से, माशरे से. मर्द रोते नहीं हैं, बिल्कुल. मर्द बनो और ये अपना ख्याल रखो, इस तरह क्या कर रहे हो,
یہ باتیں ساری جو ہیں جو میجر ہر ہر ایک کو سننے کو ملی ہوں گی. سو یہ ساری چیزیں جو ایموشنل وونڈس کو جنم دیتی ہے تو وہ چیزیں اندر ہی اندر ہمارے رہتی ہیں کہیں نہ کہیں. سو اسی طرح فیمیلز کے حوالے سے بھی جیسے کہ آپ نے اچھی بیٹی بننا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, سو صبر کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی کہ یہ کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو جاتا آپ اس پہ جو ہے صبر کرو. تو یہ جو چیزیں ہیں یعنی کہ سولوشن اورینٹیڈ اپروچ کی بجائے جب جو ہمارے جذبات ہیں ان کو ویلیڈیٹ نہیں کیا جاتا, یہ کہا جاتا ہے کہ بس مرد بنو یا چھوڑو اس بات کو, آگے بڑھو لائف میں, تو جو ہمارے ایموشنل وونڈز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں. سو وقتی طور پہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی انسان ان سے ہیل کر گیا ہے, لیکن جب تک آپ ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, ان کو ایکنالج نہیں کرتے, تو یہ چیزیں پھر ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں جب ہم اپنے ریلیشن شپس کے اندر جاتے ہیں. تو ہماری اسکولنگ دیکھ لیں یا باقی سوسائٹی کے اندر لوگوں کا جو ہمارے ساتھ اس حوالے سے رویہ رہتا ہے, یا جو ہمارے سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, جو سوسائٹی کے سٹینڈرڈز ہیں, جب ہم ان کو میٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سوچ کے کہ کہیں مجھے ویک نہ پرسیو کیا جائے اور میں فٹ ان ہو سکوں اس سارے کلچر کے اندر, معاشرے کے اندر, تو پھر ہم اپنے جذبات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے اور یہ ساری ہی چیزیں پھر پائل اپ ہوتی چلی جاتی ہیں. اور یہ جو جذبات ہیں ہمارے پھر ان کا اظہار ہمارے ریلیشن شپس کے اندر پھر جھلکتا ہے. جو کمیاں جب ہم نے اپنی ذات کو ایز اٹ از قبول نہیں کیا ہوتا, اپنے جذبات کو ہیل کرنے کے اوپر کام نہیں کیا ہوتا, تو پھر ہم کوپنگ کی طرف جاتے ہیں. اور کوپنگ کے لیے اگر کوئی بندہ, لیٹ سپوز کوئی فیمیل ہے, اگر وہ اس کے ایموشنل وونڈ جو ہیل ہوئے ہی نہیں, تو اس کے زیادہ چانسز ہے کہ جب وہ کسی میل کے ساتھ ریلیشن شپ میں آئے گی تو اینشیس اٹیچمنٹ اسٹائل کے ساتھ ہوگی, کیونکہ جو لو, جو ویلیڈیشن, جو ساری چیزیں ان کو پہلے اپنی زندگی میں مسنگ ہوں گی گھر والوں کی طرف سے, پیرنٹس کی طرف سے. تو ایسا جب کوئی انسان ان کی زندگی میں آئے گا تو وہ اس کو لے کے بھی اسی طرح اینشیس ہوں گی کہ کہیں میں ایسے کھو نہ دوں, اور پھر ہر وقت جو ہے پروبنگ کرنا کہ کہاں تھے آپ, اتنی لیٹ جواب کیوں دیا میرے میسج کا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے میں آتی ہیں. اسی طرح میلز کی اگر بات کریں کہ اگر پیرنٹس کی طرف سے اس طرح سے ان کو اٹینشن نہ ملی ہو تو اوائڈنٹ جو ہے اٹیچمنٹ اسٹائل کی طرف وہ جاتے ہیں, کیونکہ جو بچپن سے آپ کی پروگرامنگ ہوتی ہے ریلیشن شپس کو لے کے, ٹرسٹ کو لے کے کہ آپ نے کس انسان کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے اور ٹرسٹ کرنے کے کیا کیا پیریمیٹرز ہیں, تو جو جن کا تعین بچپن سے ہوتا ہے, جب پیرنٹس کی طرف سے وہ چیزیں اس طرح سے نہ رہی ہوں تو پھر دوسروں پہ ٹرسٹ بلڈ کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں میں کوئی خسارے کے سودے میں نہ چلا جاؤں, تو ہر وقت اس چیز کے حوالے سے آپ کانشیس رہتے ہیں, اور یہ چیز پھر آپ کی اڈلٹہڈ لائف کو جو ہے برے طریقے سے متاثر کرتی ہے. سو کلچرلی جو چیزیں ہم اسکیماز کی بات کر لیں, جو پیراڈائم, جو بلیف سسٹم ہمارے اندر رچا بسا ہوتا ہے, جو ہم تک مختلف جو نسلوں تک ہم تک پہنچا ہوتا ہے, تو وہ ہمیں لیڈ کرتا ہے, وہ ہمیں ڈرائیو کرتا ہے جب تک ہم اس کے حوالے سے مائنڈفل نہیں ہوتے. یہاں پہ ایک میں چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ ہم پیرنٹنگ کی بات کر رہے ہیں کہ پیرنٹنگ بہت اہم رول پلے کرتی ہے اس میں کہ ہمارا جو لیٹر آن کون سا اٹیچمنٹ سٹائل ہوگا, تو اس کے اندر جو بچے کی پرسیپشن ہے اس کا بھی بہت اہم رول ہے. یعنی کہ اگر ہم یہ یوتھ سن رہا ہے, جو بھی بچے ہماری اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں, بالکل, تو اگر وہ یہ سنتے ہوئے یہ کہیں کہ اس پہ تو پھر پیرنٹس کا ہی رول ہے کہ اگر ہمارے آج ایموشنل ایشوز ہیں, ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز ہیں, تو اس کے ذمہ دار جو ہمارے پیرنٹس ہی ہیں. بچپن میں پیار نہیں ملا تھا ہمیں. ایگزیکٹلی. تو یہ جو چیز ہے جس میں ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں لیتے, اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو بچے کی پرسیپشن ہے اس کا بہت اہم رول ہے. یعنی کہ یہ ممکن ہے کہ ایک ہی جو والدین ہیں وہ دو ان کے بچے ہیں اور وہ دونوں کو ایک ہی جیسا پیار کرتے ہیں, ایک ہی جیسی ان کو اٹینشن دیتے ہیں, لیکن جو پرسیپشن ہے بچے کی اس اٹینشن کے حوالے سے وہ مختلف ہو. لیکن ریسرچز بتاتی ہیں کہ اس میں اگر ہم زیادہ ویٹیج دیکھیں کہ زیادہ ویٹیج کس چیز کی ہے کہ کسی کا اڈلٹ لائف کے اندر اٹیچمنٹ سٹائل کیا ہوگا, تو اس کے اندر پیرنٹنگ کا اس والدین کے اینڈ پہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے. بچوں کی پرسیپشن کا بھی اس کے اندر رول ہے, لیکن ویٹیج جو ہے پیرنٹس کی زیادہ آتی ہے. سو اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا ساتھ ساتھ. صحیح ہو گیا. تو یہ تو ہو گیا کہ کچھ چائلڈہڈ بیک گراؤنڈ اور کلچرل بیک گراؤنڈ بھی انوالوڈ ہوتا ہے ان ساری اٹیچمنٹ اسٹائلس کو ڈیولپ کرنے میں. اگر ہم تھوڑا سا اسپیسیفک ہو جائیں کہ پاکستان میں آ جائیں, ماڈرن ڈیٹنگ اور جو ایموشنل کیوس کی سچویشن بنی ہوئی ہے ان کالجز, ورک سیٹ اپس پہ, تو وہ کیا صورتحال ہے, کس طرح کی ریلیشن شپس, ڈیٹنگ, جیسے پاکستان میں ایک مکسچر سا ملتا ہے, کچھ کافی ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں, کچھ بالکل ہی زیرو ایکسیپٹنس ہے, ٹالرنس ہے اس کے متعلق.
تو مس مریم اس پہ تھوڑی سی رائے، تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اگر آپ آج کل کے زمانے میں دیکھیں تو یو ول سی کہ الاٹ آف پیپل سے کہ ہم نے تو نہیں ریلیشن شپ میں آنا، یا ہم نے جو ہے ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں یہ ڈیٹنگ وغیرہ کر سکتے. بٹ واٹ دیر ایکچولی سیئنگ از کہ وی کی ناٹ کمٹ. ٹھیک ہے، اینڈ دے آر رننگ اوے فرام دیٹ ٹروتھ کہ ہم کمٹ نہیں کر سکتے. اور ایک نئی ٹرم جو ہے سننے کو آ رہی ہے سچویشن شپ یا کیجول ریلیشن شپ. اب سچویشن شپ یہ ہے کہ ول ڈو ایوری تھنگ وی ہیو ٹو. ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ کلوز ڈورز میں ہم یہ کہیں گے کہ اوکے یو ویری امپورٹنٹ ٹو می اور سارا کچھ ہے، بٹ وی ناٹ گونا پٹ اے لیبل آن اٹ کہ وی ناٹ پبلکلی شو دیٹ ویئر اے کپل، بٹ پبلک کے علاوہ ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہیں وہ ہم ایک کپل ہیں. ٹھیک ہے، لیٹس ناٹ پٹ اے لیبل آن اٹ. ٹھیک ہے، اور سچویشن شپ ہے، پھر اوپن ریلیشن شپس ہوتے ہیں جس میں کہ اچھا وہ ڈیٹنگ میں اور کوئی اور ڈیٹ کر رہا ہے، لیکن وہ کہے گا کہ نہیں جی اب میں اور لوگوں کو بھی ڈیٹ کرتا ہوں، آپ بھی ایکسپلور کرو، آپ بھی اور لوگوں کو جو ہے ڈیٹ کرو. سو یہ بھی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی. سو دیر از اے بگ lack of commitment. Or it has a lot to do with the attachment styles that we're looking at. اچھا پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی کیجول ریلیشن شپ میں ہے یا کوئی کسی سچویشن شپ میں ہے، یہ آج کل تھوڑا زیادہ جو ہے وہ رواج چلا ہوا ہے اس کا. تو ادھر جو ہے آپ نارسسسٹک ایک پارٹنر کو بہت زیادہ دیکھیں گے جو کہ ہم پہلے اوائڈنٹ کو دیکھ رہے تھے، جو کہ ہاٹ اینڈ کولڈ بیہیویئر دے گا. اور وہ پھر they get the leverage کہ okay we don't have any labels on this so called relationship, تو میں جو مرضی کروں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے. اچھا ہاٹ اینڈ کولڈ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے جائیں کہ لو بومبنگ ایک دم کر دینا، آل یو آر آل ایوری تھنگ، آپ کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بس تم ہی ہو. اور ساتھ ہی وہ پھر اوائڈنٹ اسٹائل میں آ جانا، بالکل ہی گھوسٹ کر دینا، نہ کوئی میسج کا رپلائی ہو رہا ہے، نہ کوئی کال اٹینڈ ہو رہی ہے، بالکل ہی ختم ہو گیا. اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے وہی لو بومبنگ والا پیٹرن آ گیا. ایگزیکٹلی. اینڈ آئی ہیو سین سو مینی پیپل اپنے سوشل سرکل میں بھی جو کہ بہت زیادہ کوئی اینشیس اسٹائل کے ساتھ ہو، کوئی اوائڈنٹ کے ساتھ ہو، تو بہت بہت سال گزر جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں لگتا. ان کو یہی ایک ہوتا ہے، ایک امید ہوتی ہے، دیر از دس فلکر آف ہوپ کہ مے بی سم ڈے دس پرسن از گوئنگ ٹو چوز می اینڈ مے بی سم ڈے یہ سمجھ جائے گا. نو، اگر وہ شروع میں ہی جو ہے اس کا آپ کے ساتھ اس طرح سے وہ ایک کنیکشن نہیں بن رہا، اگر کوئی کمٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر آپ کو اس اینگل سے اپروچ کرے گا. اور اگر آپ کو کوئی کمٹ نہیں کرنا چاہ رہا، کوئی اوائڈنٹ اسٹائل کے ساتھ ہے، تو وہ کہے گا یو آر نائس، آئی لائک یو، ٹھیک ہے، آئی ریئلی لائک چلنگ ود یو، بٹ آئی ایم ناٹ لوکنگ فار اینی تھنگ سیریس. سو دس از اے بگ ریڈ فلیگ. اینڈ اینی بڈی، اف اٹس اے گرل اور اف اٹس اے بوائے، یو شوڈ رن. بیکاز واٹ ہیپنز از کہ وہ ایک ٹاکسک لوپ بن جاتی ہے. اور اگر کوئی لو بومبنگ کر رہا ہے تو شروع کے اندر اسپیشلی ان دا فرسٹ فیو منتھس اور فرسٹ فیو ڈیز یو ول بی لائک او مائی گاڈ آئی فاؤنڈ دا پارٹنر، اور مجھے جو ہے اپنا جو ہے وہ سپنوں کا راجہ مل گیا ہے، بس یہی بندہ ہے، پرنس چارمنگ مل گیا ہے، اور یو نو وی کنیکٹ اور یہ وہ. بٹ ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ آپ کو اپنی عادت ڈال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ دین اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو بریک that cycle, and then they're not in the picture anymore. اور جب ان کا دل کرتا ہے، جب انہیں کوئی مطلب ہوگا، وہ آ جائیں گے واپس اس پکچر کے اندر، اور جب ان کا دل بھر جائے گا تو وہ سائڈ پر ہو جائیں گے. اور وہ ہاٹ اینڈ کولڈ اتنا اڈکٹیو ہے ان نیچر، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرسن ایڈکشن ہو جاتی ہے آپ کو، یا نان کیمیکل ایڈکشن والا ہی آپ کو ڈوپامین ہٹ بھی ملتا ہے یہاں پر، کہ جب وہ پارٹنر آپ کے سامنے ہوگا، وین یو نو دیر دیئر ود یو ڈوئنگ وٹ ایور، اور اس میں پھر آپ کو وہ ڈوپامین ہٹ ملے گا اور آپ اس سے سیٹسفائڈ ہو جاؤ گے، اور آپ کے کچھ دن اچھے گزر جائیں گے. اور پھر جب ڈوپامین آپ کا لو ہوگا، دین یو لٹرلی کریو دیٹ پرسن. ناٹ اونلی دا ڈوپامین بٹ آلسو دا مور بانڈنگ جو ٹرانسمیٹر ہے آکسیٹوسن، اس کا ہٹ بھی سملر ٹو ڈوپامین بہت زیادہ ایڈکٹیو ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ اف یو آر لائک بینگ ویری انٹیمیٹ، تو تب تو آکسیٹوسن بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. سو اسی وجہ سے آپ بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ کمٹمنٹ کے بہت زیادہ پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ایموشنلی ولنریبل نہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی کے سامنے رکھ پا رہے ہوتے. اگر کوئی سیکیور ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو کس طرح سے ولنریبل شو کرنا ہے، کس طرح سے نہیں کرنا.
اینڈ دین اٹ بیکمز ویری ٹاکسک اگر آپ کا سیکیور کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ اٹیچمنٹ اسٹائل ہے تو آپ کا کافی جو ہے اس سے کام خراب ہوگا. سو یو ول آلسو سی کہ جو کچھ خواتین ہوتی ہیں جو کہ اپنے ہسبینڈ سے ماریں بھی کھاتی ہیں اور دے الاؤ کہ اینڈ آئی ایم یوزنگ دا ورڈ الاؤ بیکاز وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس, کہ وہ ان کو فیئر بہت زیادہ ہوگا کہ ہائے میرے اتنے بچے ہیں یا میری شادی ہو گئی ہے یا مجھے چھوڑ دے گا تو پھر کیا ہوگا. تو کلچرل بھی اسپیکٹ کافی آف کورس کلچر کا بھی ہے, بٹ دین اگین اٹس اے لرن بیہیویئر کہ کلچر اور پیرنٹنگ سے ہی آپ سیکھتے ہو کہ کس طرح سے آپ نے اٹیچ کرنا ہے. اور آگے جا کے جب ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی بھی بات کریں گے تو پھر ادھر جو ہے اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں پھر کہ ہم نے کیسے یہ جو ہے ایک ٹاکسک لوپ, نارسسسٹک لوپ یا یہ کیجول سچویشن شپ اس کو کیسے بریک کرنا ہے. بیکاز آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اینڈ سو مینی ینگسٹرز آر کمنگ فار تھیراپی seeking help, but then again it all depends on how much you understand it, اور آپ نے اس سائیکل کو بریک کہیں نہ کہیں تو کرنا ہی ہے, ورنہ سالوں نکل جاتے ہیں, لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں اسی طرح سے اور وہ سائیکل بریک نہیں ہوتا. یس. سو دس واز کہ جو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے پاکستان کا بھی. اچھا, نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کچھ جو باتیں ہیں کہ اٹیچمنٹ اسٹائلز پاکستان کے ریلیشن شپس کے اندر جس طرح آپ نے ڈسکس بھی کیا, تو واٹ ادر دین دیز کین بی ہیپننگ. کچھ سیکیور تو ایک نارمل ریلیشن شپ ہے, ایک آئیڈیل ریلیشن شپ ہے کہ جہاں پہ باقی سارے اٹیچمنٹ اسٹائلس کو ہم اویئرنیس دیتے ہیں, گائیڈنس دیتے ہیں کہ دے شوڈ ایم فار دیٹ سیکیور اٹیچمنٹ اسٹائل, کہ جہاں پہ دونوں پارٹنرس انٹر ڈپینڈنس کے ساتھ اپنی لائف اسپینڈ کر رہے ہیں, ایک کام ایک سیکیور وے کے اندر اپنے کانفلکٹس کو ریزولو کر رہے ہیں. کوئی اس طرح کی بلو دا بیلٹ کوئی بات نہیں کر رہا, کوئی تانے نہیں دے رہا, سارکیسٹک نہیں ہو رہا. جو بھی کانفلکٹ آ رہا ہے, آف کورس ریلیشن شپ ہے تو کانفلکٹ بھی اس کے اندر ضرور آئے گا, تو ان کانفلکٹس کو بھی وہ ایک سیکیور وے کے اندر اور انڈرسٹینڈنگ وے کے اندر ریزولو کر رہے ہیں. سو پاکستانی کلچر کے اندر تو آپ کچھ دو چار جو لائنیں ہیں جو میرے مائنڈ میں آتی ہیں جو کہ سکھائی جاتی ہیں, اور ادھر سے جو ہے وہ پھر آپ کا اٹیچمنٹ اسٹائل تو خیر بچپن سے ہی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے فار ایگزامپل یہ بہت زیادہ پیپل پلیزنگ بہت سکھائی جاتی ہے کہ جینا تو دوسروں کے لیے ہوتا ہے اور دوسروں کو خوش کرنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے, اینڈ گاڈ فاربیڈ یو آر ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف دین یو آر دا موسٹ سیلفش پرسن ان دا ورلڈ. سو وہاں پر جو اگر کوئی سیکیور ہونا بھی چاہ رہا ہوگا تو ول آل بی لائک کہ او یہ تو کتنا خود غرض ہے, یہ کتنا سیلفش ہے, اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی, اور یہ دیکھو یہ کیسے بات کر رہا ہے. سو ہماری سوسائٹی میں جو ہے اینشیس ہونا سکھایا جاتا ہے, اینشیس ہونے کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اینکشیس ہونے کو بھی, پرفیکشنسٹ ہونے کو. ہاں پرفیکشن دونوں چیزیں ویسے ایک ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں کہ سکھایا جاتا ہے کہ 100 ہیں تو 100/100 ہی لینے آپ نے, ایک مارکس کا میں تو کیوں آیا ہے. ایگزیکٹلی. اگر جو کام آپ کر رہے ہو اگر اس میں پورا صحیح طرح نہیں کرو گے تو کوئی آپ کو کھانا نہیں ملے گا, کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا, کوئی شاباش نہیں ملے گی. شاباش مل بھی رہی ہوگی تو اس کے ساتھ ایک وہ ساتھ ہوگی, کنڈیشن ہوگی کہ اچھا یہ بھی ہو جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا. سو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کچھ اور بھی, جیسے خواتین کو اسپیشلی یہ سکھایا جاتا ہے کہ اب تم شادی کر رہی ہو تو what I'm about to say is very harsh but I've heard this کہ اب تمہاری لاش ہی وہاں سے واپس آنی چاہیے کہ بھائی جو بھی مسئلہ ہو ہمیں نہیں تم نے بتانا, ٹھیک ہے, مارے کھاؤ جو مرضی کرنا ہے ادھر ہی ریزالو کرو, اب وہی تمہارا گھر ہے, وہی تمہاری فیملی ہے. سو یہاں سے ہی آپ ابینڈن اس کو کر رہے ہیں اور آپ اس کو بالکل ایک فیئر دے رہے ہیں کہ یو نو we're not there to save you, we're no longer your family. تمہاری شادی ہو گئی ہے تو تم خامد کے ساتھ ہی جو تمہارا ہے, سسرال میں جو ساس ہے اسی کو اماں بنا لو اور سارا ادھر ہی کرنا ہے, سانو نہ دسیں. یعنی کہ انڈائریکٹلی آپ وہ جو بیہیویئر جو کہ سسرال میں ہوگا اگر ہوتا ہے اس طرح سے تو آپ اس بیہیویئر کو رینفورس کر رہے ہو کہ آپ وہیں پہ رہو گے, وہیں آپ نے صبر کرنا ہے, آپ نے بس برداشت کرنا ہے ساری چیزوں کو, تو ان کی ایموشنل ہیلنگ تو ہو ہی نہیں پائے گی اس طرح سے. بالکل. فیمیلس کا تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جیسے مجھے یاد آ رہا ہے بتاتے ہوتے کہ فیمیل کے لیے اس کا جو اوریجنل گھر ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمہارا گھر نہیں ہے, تمہارا گھر تو وہ ہے جہاں تمہاری شادی ہوگی. یہاں پہ شادی کر کے جاتی ہے وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تمہارا گھر نہیں ہے, جاؤ اپنے وہ تو تمہارا گھر وہ والا ہے.
تو پھر اس کے بعد بیسکلی جب وہ پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کے پیرنٹس کا گھر ہے، یا پھر شادی ہوتی ہے تو اس کے ہسبینڈ کا گھر ہے، شادی کے بعد بچے ہوتے ہیں تو بچوں کا گھر ہے، تو ہاں اس کو اپنا وہ اپنائیت نہیں ملتی ہے. اپنائیت نہیں ملتی، اپنا ہاؤس نہیں ملتا، ہوم نہیں ملتا. یا تو اس کی وجہ سے بھی وہ سارے اٹیچمنٹ جو ڈفرینسز آ رہے ہوتے ہیں، اینشیس ہو رہی ہوتی ہیں، فیئرفل ہو رہی ہوتی ہیں. ایون کہ اوائڈنٹ والا بھی پیٹرن جو ہے وہ یہاں سے ٹرانسفارم ہو رہا ہوتا ہے، یہاں سے فارمولیٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی کوئی سچویشن ہو جائے گی، تھوڑا سا بھی کوئی کانفلکٹ آ گیا تو بالکل ہی زیرو پہ گیس لائٹ کر دیا، ہسبینڈ کی بھاگ بات کے. مانو، شاباش کہو ادھر آپ جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے. آئی مین اگر آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہوگا تو یہ مسئلے ہی نہیں ہوں گے، اور اگر مسئلے یہ آ جاتے ہیں تو بات چیت سے ہی ریزالو ہوں گے. آئی مین ہم تو یہاں پہ ویئر لٹرلی ایڈوکیٹنگ کہ آپ بات چیت سے مسائل جو ہیں وہ ریزالو کریں. کروشل کنورسیشن. ایگزیکٹلی. اور ہم ایک اور بھی یہاں پہ بہت زیادہ چیز جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی نشہ کر رہا ہے، شادی کرا دو اس کی. اچھا اس کو جو ہے یہ اکیلا اکیلا رہتا ہے، شادی کرا دو، ذمہ داری پڑے گی تو خود ہی یہ ٹھیک ہو ڈپریشن جائے میں گا. ہے، شادی کرا دو. ایون اسکیزوفرینیا ہے، او سی ڈی ہے، ہاں شادی کروا اور دو. پاکستان میں شادیوں کا ریٹ بہت زیادہ ہے، اٹ از ویری ہائی. اور بچے بھی جو ہے پھر اب شادی کرتے ہیں تو پھر بچوں کی بھی لائن لگ جاتی ہے. سو وہاں پہ بھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہمارا کیا پیٹرن ہے، ہمارا اٹیچمنٹ کا اسٹائل کیا ہے. اگر ہم اس کو ریزالو نہیں کریں گے دین وی آر جسٹ پاسنگ اٹ آن ٹو دا نیکسٹ جنریشن کہ ہم بھی برباد ہیں تو آپ بھی برباد ہو جاؤ. بالکل. سو یہ بریک کرنا پڑے گا کسی کو سائیکل. اینڈ آئی ہیو سین الحمد للہ کہ اب کچھ لوگ ہیں جو واقعی ہی کوشش کرتے ہیں اس سائیکل کو بریک کرنے کی، لیکن اس میں پھر ایک نقصان آتا ہے کہ جہاں پہ وہ سائیکل کو بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی پھر اوائڈنس کی طرف جاتے ہیں اور وہ بھی بالکل آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھا بھلا گھر وغیرہ ان کا ہوگا، دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ان دیٹ ہاؤس. ٹھیک ہے کہ ہمارے بچے پہ برا اثر آ جائے گا، ٹھیک ہے ہم لوگ ذرا الگ ہو جاتے ہیں. دیٹ از ناٹ دا سولوشن. دا سولوشن از کہ آپ ریلیشن شپ کو بہتر کریں. ٹھیک ہے ایون اف یو آر لیونگ alone and that is fine, but still if you are still not resolving issues, if you are not working on your patterns, then the problem is still there. Distance is not going to resolve anything. سو جو سیکیور ہے دیٹ از دا اونلی سولیوشن. تو ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، لیکن بریک کے بعد ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ ٹو کنورٹ اینی ادر اٹیچمنٹ اسٹائل انٹو دا سیکیور ریلیشن شپ اور اٹیچمنٹ اسٹائل. تو لیتے ہیں ابھی چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ٹو آر شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ اینڈ آج کا شو اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو جیسے اختتام کی طرف ہم جاتے ہیں ود دا مینجمنٹ پارٹ آف وٹ ایور ڈس آرڈر وی ڈسکسنگ. اور آج کا جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اٹ از ریگارڈنگ دا اٹیچمنٹ اسٹائلس. تو اینکشیس اوائڈنٹ، فیئرفل اوائڈنٹ اٹیچمنٹ اسٹائلس جو ایک ڈس آرڈر بن جاتے ہیں اور فنکشنالٹی کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، سوشل فنکشنالٹی کو. بیسکلی جو آپ کا ریلیشن شپ ہے اس میں کانفلکٹس کو انکریز کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی اپنی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. اگر اینکشیس بندہ ہے تو انگزائٹی میں رہے گا، اوائڈنٹ ہے تو ہو سکتا ہے وہ نارسسزم کے اندر ڈیولپ ہونے کی طرف جا رہا ہو یا آلریڈی ہو، اور زیادہ تر اپنے آپ سے ہی وہ کہہ لیں کہ خفا ہوتے ہیں، اپنے آپ سے ہی وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس کا سلیوشن کیا بن سکتا ہے؟ ہاؤ کین وی ایجوکیٹ دیم، سیلف اویئر دیم، ان کے لیے اویئرنیس کا کیسے ہم رول کریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں دیز پیپل جو کہ کوئی اوائڈنٹ اس کے ساتھ ہے، اسٹائل کے ساتھ ہے یا اینشیس اسٹائل کے ساتھ ہے، دے لیک باؤنڈریز. اب اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی اوائڈنٹ ہے تو اس کی بہت ہی زیادہ اپ ٹائٹ قسم کی باؤنڈریز ہیں، دے نیڈ ٹو لوزن اپ اے بٹ. اور اگر کوئی اینشیس اس کے ساتھ ہے تو وہ اس کی بھی باؤنڈریز نہیں ہے، دے ناٹ assertive, دے آر unable to say no. And the problem is کہ so many people they don't understand their own patterns, اور ہم بلیمنگ کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ نہیں وہ اس نے اس طرح سے کیا تھا، یا وہ اگر کبھی کبھار کوئی اچھا بھی کام کر دے گا ان کا نارسسسٹک پارٹنر تو اس کو بہت زیادہ جو ہے ہائی لائٹ کر دیں گے کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ڈینائل میں رکھتے ہیں، ایک ڈیلوژن میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیہیویئر جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے بیکاز یو آر الاؤئنگ اٹ.
if you won't allow it then that will not happen. So healthy boundaries establish करना बहुत ज़रूरी है, और इसके अंदर आपको professional help लेनी पड़ेगी to understand your own patterns. Otherwise आपको नहीं समझ आएगी, और it's just going to really mess up with your life, or it's really going to make you depressed कि why is this person not behaving in a certain way, why is this person disrespecting me so much, why is this person not owning me in public. So आपको अपने patterns को recognize करना पड़ेगा, and a lot of people they enjoy emotional pain कि वो उसी लूप में रहना चाहते हैं, और वो अपने आप को, अपने पैटर्न्स को, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि अब वो अवॉइड करेंगे, सो दैट they can stay in that emotional pain. And the reason behind that is that pain is so familiar कि हमें अपनी comfort zone से निकलना पसंद नहीं है. It is uncomfortable, it's painful, change is not easy. So उसमें 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आप एक toxic loop में फंस गए हैं and you want to get out of that loop but you're unable to get out of that loop and you're just somehow justifying it, then professional help is a must. और फिर उसमें काउंसलिंग आती है. ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप जो है वो दवाई वगैरह की तरफ ही आप जाएं एकदम से. इसमें काउंसलिंग आती है जिसमें ज़्यादातर द थेरेपिस्ट विल गो डाउन मेमोरी लेन टू अंडरस्टैंड योर चाइल्डहुड कि आपका आपके केयर गिवर के साथ, आपके पेरेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप था, आपका वहाँ पे किस तरह का अटैचमेंट स्टाइल था, और फिर वहाँ से जो है वो बात करते करते जो है वो आगे आते हैं. एंड देन द मेन थिंग दैट हैज़ टू बी डिस्कस्ड इन द थेरेपी इज़ कि आप अपने स्कीमास को चेंज करें, आप अपने पैराडाइम्स के ऊपर काम करें. जर्नलिंग रियली हेल्प्स कि आप खुद रोज़ डायरी लिखें और आप देखें उसके अंदर कि आपका क्या पैटर्न है. एंड सो मेनी पीपल थिंक कि ये किस तरह का अजीब सा काम है कि आपने डायरी लिखनी है, ठीक है, या आपने कोई भी अपने रोज़ की चीज़ें कर उसमें लिखनी है. आपको पता तो होता है कि आपने दिन में क्या किया, बट आई हैव रेड अ लॉट ऑफ लिटरेचर ऑन दिस कि जब आप लिख रहे होते हो या आप बात करते हो अपने थेरेपिस्ट से तो आप खुद ही सोल्यूशन की तरफ भी आ जाते हो. बिल्कुल. सो जर्नलिंग इज़ दिस इम्पॉर्टेंट, और उसमें आप सोशल स्किल्स ट्रेनिंग सीखें, ठीक है, आपका थेरेपिस्ट ही आपको सिखाएगा, और उसके अलावा जो है आपको हेल्दी बाउंड्रीज़ भी सिखाएगा कि ये जो साइकिल है, इफ़ यू आर सफरिंग देन यू हैव टू ब्रेक इट. आपको वो टॉक्सिक साइकिल, टॉक्सिक लूप को ब्रेक करना पड़ेगा. नोबडी एल्स इज़ गोइंग टू कम एंड डू योर वर्क. सो इसमें यू हैव टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट इवन इफ़ अदर पीपल थिंक इट्स सेल्फिश. आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा काम, आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे विदाउट बीइंग सेल्फ क्रिटिकल कि मैं जो हूँ मैं पता नहीं क्या गलत कर रही हूँ. गिल्ट ट्रिप पे जाने की बजाय यू हैव टू विद एन ओपन माइंड एन ओपन हार्ट यू हैव टू एक्सेप्ट द पैटर्न्स दैट यू हैव. उसके बाद ही फिर जाके कोई सोल्यूशन निकलेगी. सो सेल्फ अवेयरनेस का ही ये एक फर्दर एक बड़ा ये एक स्टेप है, और ये तभी पता चलेगा जब कोई अपने आप को जो है चेंज की तरफ लेकर आना चाहता है. तो अगर कोई मेरे सामने कोई ऐसे ही है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ इट्स यू और इफ़ इट्स जसपाल साहब, और मैं कहूँ कि भाई आपका फ़लाना अटैचमेंट स्टाइल है तो गो एंड सीक हेल्प, तो वहाँ पे इंसान थोड़ा सा डिफेंसिव हो सकता है, जजमेंटल लगेगा ना, राइट. सो इफ़ देयर इज़ अ फ्रेंड, इफ़ देयर समबडी क्लोज टू यू और वो आपको बता रहा है कि देखो ये जो है ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तो उनकी बात सुन लेनी चाहिए. एंड इट्स नॉट हार्मफुल एट ऑल कि आप प्रोफेशनल हेल्प सीख कर लें. काउंसलिंग या टॉक थेरेपी इज़ ऑफ द एसेंस, और वो तो वैसे भी हम सबको ही जो है बातचीत करनी चाहिए, वर्बलाइज करना चाहिए. बट इवन के जो आपने कहा वर्बलाइज करने की ज़रूरत होती है, वेंट आउट करने की ज़रूरत होती है. इवन के देखा जाता है कि साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो सीनियर हैं, दे डू हैव समवन ऑफ दैट, मतलब उस तरह का पर्सन होता है कि जिसके साथ वो अपनी जो सारे दिन की गुफ्तगू है, सारे दिन का जो मसाइल आते हैं, तो उनको वर्बलाइज करते हैं, उनको वेंट आउट करते हैं, और वहाँ से वो अपनी हीलिंग करते हैं. बिल्कुल, यानी कि सेल्फ, जैसे मिस ने भी डिस्कस किया कि एक सेल्फ अवेयरनेस इसके लिए रिक्वायर्ड है कि आप सेल्फ अवेयर हों अपने पैटर्न से, क्योंकि जो भी कोर बिलीफ इन सभी अटैचमेंट स्टाइल्स के अंदर है जो कि ख़ास करके डिसरप्टिव हैं, तो वो कोर बिलीफ काफ़ी परवेसिव है. वो हमारी डिफरेंट डोमेन ऑफ लाइफ के अंदर वो झलकता है, चाहे वो हमारा घर है, चाहे आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं, चाहे आप किसी वर्क प्लेस के अंदर हैं.
تو جو اوائڈنس ہے وہ صرف ریلیشن شپ کے حوالے سے ہی نہیں آئے گی. آئی ڈونٹ کیئر ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ ڈفرینٹ ریلیشن شپس کے اندر آپ کو نظر آئے گا. سو سیلف اویئرنیس, اس کے بعد پھر جو ایموشنل ریگولیشن ہے اس کے اوپر کام کر کے کہ اپنے موڈ کو بہتر رکھتے ہوئے ایسی چیزیں کی جائیں جس سے آپ کا موڈ بہتر ہو, جس سے آپ اپنے تھاٹس کو آرگنائز کر سکیں. ایک ایگزیکٹو اسکل جسے میٹا کوگنیشن کہتے ہیں, یعنی کہ تھنکنگ اباؤٹ یور تھنکنگ, بالکل کہ اپنی سوچوں کے کا انالیسس کر کے کہ مجھے کس طرح کے خیالات آتے ہیں, اور جو جہاں پہ آپ کی کنورسیشن کسی سے خراب رہتی ہے یا کوئی مسئلہ آتا ہے اس کو پیچھے ہو کے دیکھنا, یعنی کہ برڈ آئی ویو سے اپنی سچویشن کا جائزہ لینا, اسے میٹا کوگنیشن کہتے ہیں. سو یہ ایگزیکٹو اسکل آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں, آپ پن پوائنٹ کر سکیں اپنے اس کور بلیف کو, پھر اپنے اس بیہیویئر کو, پھر اس سے موڈیفیکیشن کی طرف آپ آ سکیں. بالکل. اور سائنس تو کہتی ہے جس طرح جو میٹا کوگنیشن ہے اس کے علاوہ بھی جو 3 برین کنسیپٹ انہوں نے کہا, ایک تو ہمارا جو ہیومن برین ہے اس کا سارا رول ہے ان دا ایکسپیرینسز, ان دا فیلنگس. سیکنڈ پارٹ جو دل کا ہے, وٹ یو آر فیلنگ ایکچولی, وہ والا پارٹ, وہ والا برین, وہ والا ایموشنل برین, ایموشنل برین کہہ لیں, اور دا چمپ برین, اور دا چمپ برین کہ جو آپ کو بتاتا ہے کہ واٹ یو آر ایکچولی فیلنگ, آپ کو اگر اس ریلیشن شپ سے کیا فیلنگس کیا آ رہی ہیں. تھرڈ جو آپ کی گٹس ہیں وہاں کا بھی ایک رول ہے, انٹویشنس, کہ آپ کو کیا انٹویشنز آ رہی ہیں, وٹ از دا گٹ فیلنگ. تو یہ 3 برین کنسیپٹ کہا جاتا ہے کہ اف دے آر الائنڈ ود ایچ ادر, تینوں کو ایک ساتھ الائن رکھنا ہے کہ آپ کے انسٹنکٹس کیا کہہ رہے ہیں, آپ کی انٹویشن کیا کہہ رہی ہے, آپ کی فیلنگس کیا کہہ رہی ہیں, آپ کا برین جو لاجیکل تھنکنگ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے. اف اٹ از الائنڈ دین یو کین بیکم مور سیلف اویئر اباؤٹ دا سچویشن. آپ ہیلپ بھی سیکھ کر سکتے ہیں, آپ خود پہ بھی کام کر سکتے ہیں. مطلب کہ اب وی آر لیونگ ان دا 21st سینچری, جہاں پہ خود جو سیلف ہیلپ بکس ہیں وہ بھی لاتعداد ہیں. کوئی بھی اس طرح کا میٹر نہیں رہ گیا جو ہم گھر بیٹھے بھی ریزولو کی طرف نہیں لے کے جا سکتے, چاہے اس کے اندر پروفیشنل ہیلپ بھی ریکوائرڈ ہو, وہ اس کی طرف بھی آ سکتے ہیں, انیشیٹ کر سکتے ہیں, انیشیٹ ہم گھر پہ بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. تو آج کا جو ہے جو ٹاپک ہے وہ ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں کہ جو بھی اویئرنیس ہے, جو بھی ایجوکیشن ہے, اس سے رکنا نہیں ہے. وٹ ایور اف somebody از آسکنگ یو اور ٹیلنگ یو کہ یہ خرابی مجھے نظر آ رہی ہے, تو ڈو ٹیک اٹ سیریس. کہ اگر کوئی آپ کا فرینڈ ہے, کوئی آپ کا لوڈ ون ہے, وہ آپ کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ جس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے میں واقعی میں کوئی خرابی ہو, لیکن اس کے اوپر سوچ بچار, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ضروری ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا, اینڈ اسی بات پہ اختتام کرتے ہیں کہ اویئرنیس اور کانشیسنیس, میٹا کوگنیشن, انہی کے ساتھ آپ کی لائف بہترین رہ سکتی ہے. تو اللہ حافظ.